یہ ماہ ذوالقعدہ ہے، 24 یا 25 تاریخ کا ہے، اس طرح آنے والا جمعہ انشاءاللہ ہم ماہ ذی الحج میں ہوں گے۔ ماہ ذی الحج کی اہمیت کیا ہے، اس میں ہم مسلمانوں کو کیا حکم دیا ہے قرآن نے، آج یہ میرا عنوان ہے۔ اور میں نے 4 سے 5 دن اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ ہم ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ ماہ ذی الحج کے ان 10 دنوں کا مقام اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک کتنا ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے یہ 10 دن ایسے ہی جانوروں کی دیکھ بھال میں گزر جاتے ہیں، منڈیوں پہ ایسے چکر لگانے، بھاؤ تاؤ معلوم کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ ان کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن نے کہا والفجر، صبح کے وقت کی قسم۔ یہ قسم کھانے والی، قسم اٹھانے والی اللہ کی ذات ہے، اور اس قسم کو انہوں نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ صبح کے وقت کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، ان 10 راتوں کی، جفت راتوں کی بھی قسم، طاق راتوں کی بھی قسم۔ جب 10 راتیں آ گئی تو جفت اور طاق کہہ کے اپنی اہمیت بتائی جا رہی ہے قسم کی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ، یہ جو قسم میں نے اٹھائی ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں تو کیا ہم نے بحیثیت عقل مند ان آیات کی سے کچھ نشانیاں، کچھ علم، کچھ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے؟ اس کے مطلب ہے قرآن کی روح سے ہم وہ مکمل عقل مند نہیں ہیں اگر ہمیں ان کے متعلق معلومات نہیں تو۔ اب اللہ نے جب فرمایا فجر، صبح کے وقت کی قسم، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ماہ ذی الحج کی پہلی صبح کی قسم۔ چاند رات ہوتی ہے، اور چاند رات کے بعد جو ذی الحج کی پہلی صبح ہوتی ہے، جن کا ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ ذی الحج کے چاند نظر آیا ہے یا نہیں، فرمایا مجھے ذی الحج کی پہلی صبح کی قسم، یا فرمایا والفجر، مجھے ماہ محرم کی پہلی صبح کی قسم۔ جب قمری سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو فرمایا کہ مجھے ماہ محرم کی پہلی صبح کی قسم۔ ہم اپنا احتساب شمسی سال کے حساب سے کرتے ہیں، قمری سال سے نہیں۔ میں اس کو اسلامی غیر اسلامی سوال کا درجہ تو نہیں دے سکتا، لوگ دیتے ہیں کہ یہ اسلامی سال ہے، یہ غیر اسلامی سال ہے۔ میرے پاس تو کسی بھی سال کو غیر اسلامی کہنے کے لیے کوئی دلیل چونکہ موجود نہیں ہے تو میں تو نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ قمری سال کی جو ماہ محرم کی پہلی صبح ہے،
اللہ نے یا تو اس کی قسم کھائی یا پھر فرمایا والفجر، مجھے عید الاضحیٰ کے دن کی صبح کی قسم، وہ جو ہم صبح کی جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جس وقت ہم قربانی کے میں اتنا لگ جاتے ہیں، کسائی کے انتظامات میں اتنا لگ جاتے ہیں، نہ عید نماز کی فکر ہوتی ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے آج اس کی کلیجی کھانی ہے، آج اس کا پھیپھڑا کھانا ہے۔ فرمایا عید الاضحیٰ کے دن کی صبح کی قسم، اور پھر فرمایا والفجر، چمکتی ہوئی صبح ذات مصطفیٰ کی قسم۔ اللہ نے والفجر میں 5 قسم کھائی، فجر کی قسم، ماہ ذی الحج کی صبح کی قسم، ماہ محرم کی صبح کی قسم، عید الاضحیٰ کے صبح کی قسم، اور ذات مصطفیٰ کی قسم۔ فرمایا اب آگے کی بات، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور مجھے ان 10 راتوں کی قسم۔ یا تو ان 10 راتوں سے مراد ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے، یا تو ان 10 راتوں سے مراد ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اب اللہ نے گویا کہ یوں فرمایا، مجھے ماہ رمضان کے پہلے عشرے کی راتوں کی قسم، اور پھر فرمایا مجھے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی قسم، اور پھر فرمایا مجھے ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی قسم، ذی الحج کے صبح کی قسم، ذی الحج کی ان 10 راتوں کی قسم جس کو ہم لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کے علاوہ کسی اور وقت میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کسی بندے کی محبوب اور پسند نہیں ہے جتنی ان 10 راتوں میں ہے۔